بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ زندگی میں سارے لوگ کامیاب کیوں نہیں ہوتے، جبکہ سب کا دل کرتا ہے کہ وہ لوگ کامیاب ہوں؟ سب کا دل کرتا ہے کہ جو وہ کام کر رہے ہیں اس میں ان کو کامیابیاں ملیں۔ جب وہ دوسروں کو بڑھتا ہوا دیکھتے ہیں تو وہ سوچتے ہیں کہ کاش اس کی جگہ ہم ہوتے۔ تو یہ کبھی آپ نے نہیں سوچا کہ کیوں لوگ ایسے کامیاب نہیں ہو پاتے؟ سارے لوگ کیوں نہیں کامیاب ہو سکتے؟ تو اس کی ایک وجہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ایک جگہ پہ ایک باپ بیٹا کہیں جا رہے تھے، تو کیا ہوا کہ راستہ لمبا تھا، طویل تھا، تو ان کو چلتے جاتے چلتے چلتے شام ہو گئی۔ اب وہ ایک جگہ سے گزرے تو وہ سوچنے لگ گئے کہ ہم اپنی رات جو ہے کہیں پہ یہیں پہ ہی ہم اپنی رات گزار لیں۔ جب انہوں نے آس پاس دیکھا تو وہ جو بوڑھا شخص تھا اس کو ایک بڑا سا کھیت نظر آیا۔ چنانچہ وہ جو ارد گرد کی اس کی زمینیں تھیں، کھیت تھیں، ان کے بیچوں بیچ ایک گھر بھی نظر آیا انہیں۔ اور وہ جو کھیت تھے وہ دیکھ کے تو بوڑھا شخص یہ سوچنے لگا کہ اس کھیت کا مالک جو ہے وہ اس کھیت پہ محنت ہی نہیں کر رہا۔ جبکہ وہ محنت نہیں کرے گا تو وہ کامیاب کیسے ہوگا؟ خیر، یہ سوچتے ہوئے انہیں رات بھی گزارنی تھی۔ اب یہ سوچ بھی رہا تھا، لیکن وہ جو بیچوں بیچ ایک گھر نظر آ رہا تھا، اس گھر میں اس نے اپنے بیٹے کو کہا کہ آؤ وہاں پہ چلتے ہیں اور وہاں پہ کوئی تو ہوگا، وہاں پہ ان سے جا کے کہتے ہیں کہ ہم نے یہاں پہ رات گزارنی ہے۔ اب وہ دونوں باپ بیٹا اس گھر کی جانب چلے گئے۔ جب جاتے ہیں اور دروازہ بجاتے ہیں تو اندر سے ایک شخص جو جوان تھا وہ نکلا۔ اب وہ اس کو دیکھ کے پریشان بھی ہو گئے کہ ہمیں تو لگ رہا تھا کہ یہ کھیت کسی بوڑھے آدمی کا ہوگا جو وہ یہاں پہ محنت نہیں کر رہا، تو اس وجہ سے وہ کامیاب نہیں ہو پا رہا کیونکہ اس سے محنت نہیں ہو رہی، لیکن یہ تو ماشاءاللہ جوان ہے۔ خیر، انہوں نے اس سے کہا کہ ہم نے آپ کے پاس رات گزارنی ہے تو ہمیں رات گزارنے کے لیے آپ جگہ دے دیں، کیونکہ ہم سفر پہ جا رہے ہیں۔ اب چنانچہ اس آدمی نے ان کو اپنے گھر میں رات گزارنے کے لیے جگہ دے دی۔ جب وہ شخص ان کے لیے کھانا پینا لے کے آیا اور ان کے پاس بیٹھ گیا تو اس بوڑھے شخص نے اس سے وجہ پوچھی کہ یہ جو آپ کے ارد گرد کی زمینیں ہیں یہ آپ کی ہیں؟ تو وہ شخص کہنے لگا کہ جی، یہ زمینیں میری ہیں۔ تو پھر اس شخص نے اس سے وجہ پوچھی کہ یہ زمینیں بنجر کیوں پڑی ہوئی ہیں، ان میں کچھ آپ فصل کیوں نہیں اگاتے؟ تو اس شخص نے کہا کہ ہمارے گھر میں ایک بھینس ہے اور اس کا دودھ بیچ کے بامشکل سے میں اور اپنے بچوں کا پیٹ بھرتا ہوں اور اپنا گزارا کرتا ہوں۔ میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ اگر میرے پاس پیسے ہوتے تو پھر میں اپنی زمینوں کو جو ہے ان میں بیج بھی ڈالتا اور انہیں دیکھ بھال بھی کرتا، لہٰذا ابھی میرے حالات اتنے خراب ہیں کہ ہم لوگ اسی ایک بھینس پہ گزارا کر رہے ہیں۔ بوڑھے شخص نے یہ بات سنی اور انہوں نے بات چیت ختم کرنے کے بعد وہ لوگ سو گئے۔ اب رات کا جب آخری پہر جب ہوا تو بوڑھے شخص نے اپنے بیٹے کو اٹھایا اور اس سے کہا کہ بیٹا چلو۔ تو بیٹا کہتا ہے کہ ابا جان، ابھی تو رات کا
کافی ٹائم گزر جو ہے نا وہ پڑا ہوا ہے رات کا ٹائم، تو ایسا کرتے ہیں کہ صبح چلے جائیں گے۔ تو اس بوڑھے شخص نے کہا کہ نہیں، ابھی چلتے ہیں۔ جب وہ لوگ وہاں سے اٹھے تو وہاں سے بوڑھے شخص نے اپنے بیٹے کو کہا کہ اس کی بھینس کھول لو۔ اب بیٹا بڑا حیران ہوا، بیٹے نے باپ کا کہنا رد بھی نہیں کر سکتا تھا، اس نے چنانچہ اس کی بھینس کھول لی۔ اور وہاں پہ جب اس نے بھینس کھولی تو وہاں سے وہ جو نکلے تو وہاں ایک بڑی سی چٹان تھی، اس چٹان کے پاس آ کے وہاں سے اس کی بھینس کو نیچے پھینک دیا۔ اب جو نوجوان لڑکا تھا وہ اپنے باپ کو دیکھ کے بڑا حیران بھی ہوا، اور اس شخص کی بھینس کے لیے بہت دکھ بھی ہوا اسے کہ ہمیں ایک شخص نے پناہ دی، ہماری اتنی خدمت کی، اور ہم نے بدلے میں اس کی بھینس ہی مار دی جس پہ وہ گزارا کر رہا تھا۔ اب وہ بندہ کیا کرے گا؟ خیر وہ وہاں سے چلے گئے۔ صبح ہوئی، جب وہ اٹھتا ہے دیکھتا ہے کہ اس کی بھینس نہیں ہے، وہ تو مر چکی ہے۔ لیکن وہ جو لڑکا تھا وہ اپنے باپ کو لے کے وہاں سے چلا گیا، لیکن وہ زندگی میں جب آگے بڑھا، کامیابی اسے ملی، ترقی کی اس نے، اس کے پاس گاڑی آ گئی، اس کا باپ بوڑھا تھا تو وہ دنیا سے چلا گیا، لیکن اس کے دل میں ایک خلش رہ گئی۔ وہ خلش یہ تھی کہ میرے ابو نے اس شخص کی بھینس کو کیوں مار دیا، چٹان سے گرا کے کیوں مار دیا، یہ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ پھر اس نے ایک دن سوچا کہ میں اس شخص کو ڈھونڈوں گا اور اس شخص کے پاس جا کے معذرت کروں گا۔ ابھی اس نے گاڑی نکالی اور وہ نکل گیا، کیونکہ اس کو پتا تھا کہ ہم فلاں علاقے سے گزرے تھے اور فلاں جگہ پہ اس بندے کا گھر تھا۔ چنانچہ وہ ڈھونڈنے کے لیے نکل گیا۔ وہ اس جگہ پہ پہنچ گیا۔ جب اس جگہ پہ پہنچا تو وہ کیا دیکھتا ہے کہ وہاں ان زمینوں میں ایک بہت بڑا وسیع رقبے پہ باغ لگا ہوا ہے۔ اس نے دل میں سوچا کہ یہ جو باغ کا مالک ہے یا جن زمینوں کا مالک تھا، وہ شاید یہ زمینیں اپنی بھوک کی وجہ سے، کیونکہ اس کی بھینس ہم نے مار دی تھی، تو اس وجہ سے وہ زمینیں بیچ کے یہاں سے چلا گیا ہوگا اور یہ باغ پھر کسی اور بندے نے لگایا ہوگا۔ تو وہ جب اس باغ کے اندر جاتا ہے جہاں کھیتوں کے بیچوں بیچ اس کا گھر تھا، وہاں جب جاتا ہے دیکھتا ہے تو وہاں پہ ایک بہت خوبصورت گھر بنا ہوا ہے، بہت اچھا سے گھر بنا ہوا ہے۔ ابھی وہ اس گھر کا دروازہ بجاتا ہے اور جب دروازہ کھلتا ہے تو وہ حیران رہ جاتا ہے، کیونکہ اس گھر میں ابھی تک وہی بندہ تھا جو بندہ ان کو پہلے ملا تھا۔ تو وہ ان سے کہتا ہے کہ آپ نے تو مجھے نہیں پہچانا، لیکن میں نے آپ کو پہچان لیا ہے، کیونکہ میں اور میرا ابو آپ کے گھر میں ایک رات کے لیے رکے تھے۔ تو اس بندے نے کہا کہ میں نے بھی آپ کو پہچان لیا ہے، میں آپ کو کیسے بھول سکتا ہوں، کیونکہ آپ تو بغیر بتائے ہی چلے گئے تھے۔ ہم لوگ بڑے پریشان ہوئے کہ آپ لوگ بغیر بتائے کیوں چلے گئے، اور اس رات ایک عجیب واقعہ ہوا۔ تو وہ لڑکا کہتا ہے کیا واقعہ ہوا؟ تو اس شخص نے کہا کہ اس رات ہماری بھینس پتہ نہیں کیسے چٹان سے گر کے مر گئی تھی، اور پھر میرے حالات بہت خراب تھے، تو لہٰذا میں نے لکڑیاں جو اپنے کھیت میں درخت تھے ان کو کاٹ کے جو لکڑیاں تھیں میں نے وہ بیچ دی اور ان سے کچھ بیج خرید لیے اور ان بیجوں کو اپنی زمین میں اگانے کے لیے چھوڑ دیا۔ ابھی وہ جب فصل میری اچھی ہو گئی، میرے پاس پیسے آ گئے، میرے حالات ٹھیک ہونے لگے، تو پھر مجھے کسی نے مشورہ دیا کہ آپ ایسے کرو، آپ ان کھیتوں میں باغ لگا دو۔ پھر میں نے ایسے ہی کیا، میں نے ان کھیتوں میں باغ لگا لیا۔ اب اس پورے باغ کا مالک میں ہوں، اور میں اس لیے آپ کو نہیں بھولا کہ آپ اس رات میرے گھر میں آئے اور بغیر بتائے چلے گئے، اور میں اللہ کا شکر ادا بھی کرتا ہوں۔
میں اس وقت تو بڑا پریشان تھا کہ میری بھینس مر گئی ہے، لیکن آج میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اگر اس وقت میری بھینس نہ مرتی تو میں آج جس مقام پہ ہوں شاید اس مقام پہ نہیں پہنچ سکتا تھا، کیونکہ میری بھینس تھی، ہمارا گزارا ہو رہا تھا۔ لیکن اس کے بعد پھر مجھے ہمت آئی، طاقت آئی کہ میں نے کچھ کرنا ہے، اور آج اس پورے باغ کا مالک میں ہوں۔ تو اسی طرح ہماری زندگیاں چل رہی ہیں۔ ہم کامیاب کیوں نہیں ہو سکتے؟ ہم سہارے ڈھونڈتے ہیں، ہم آسانیاں ڈھونڈتے ہیں، ہمارے اوپر جو حالات گزر رہے ہوتے ہیں یا ہم جس حالات سے ہم سوچتے ہیں یہ ٹھیک ہے، بس اچھا ہے، گزر رہا ہے، لیکن ہم اس میں ایفرٹ نہیں کرتے، اس میں اپنا ایکسپیرینس، اپنا دماغ، اپنی پوٹینشل وہ نہیں استعمال کرتے، جس کی وجہ سے ہم ویسا ہی گزارا کر رہے ہوتے ہیں جیسے اس آدمی نے اپنی بھینس کے اوپر گزارا کر رہا تھا، اور اس کے بچے اور اس کا گھر وہ اسی حالت میں ہمارا ہوتا ہے۔ اگر ہماری زندگیوں میں کوئی ایسی بھینس ہے، میری زندگی میں چاہے آپ کی زندگی میں، اگر ہم اس بھینس کو دیکھ کے یہ کہہ رہے ہیں، یہ سوچ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے، گزارا ہو رہا ہے، ہمیں کیا ضرورت ہے تکلیف کرنے کی، تو ہمیں اس بھینس کو چٹان سے گرانا ہوگا۔ جب ہم اس بھینس کو چٹان سے گرائیں گے تبھی ہم ایک کامیاب باغ کے مالک بن پائیں گے۔ امید کرتی ہوں آج کی میری یہ بات آپ کو ضرور اچھی لگی ہوگی، اور اس سے آپ کو موٹیویشن بھی ملی ہوگی، اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ کسی نئی اچھی سی بات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔